الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل صد احترام معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر خاص طور سے مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ بنائے ہیں، دو قسم کے افراد و اشخاص بنائے ہیں، جن میں سے ایک نیک ہیں دوسرے بد ہیں۔ آج نیک لوگوں کی کچھ صفات کا تذکرہ ہوگا۔ خطبے کے اندر میں نے 19ویں پارے کی ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت میں بلکہ اس رکوع کے اندر نیک لوگوں کی اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی بہت ساری صفات بیان ہوئی ہیں۔ ان صفات کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں تاکہ جو انعامات ان صفات پر ان لوگوں کو ملے جن کے اندر وہ صفات تھی، وہی انعامات سے ہم کو بھی نوازا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت بیان فرمائی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے جو بندے ہیں، یعنی خاص بندے جو رحمان کے ہیں، وہ زمین پر تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، وہ اطمینان و سکون اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی گردن اوپر جا رہی ہے، سینہ نکلا ہوا ہے اور جا رہا ہے اکڑ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس اکڑ کو بیان کیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تو زمین پر اکڑ کر مت چل۔ ایسا نہیں ہے کہ تو اکڑ کر چلے گا تو تیری گردن پہاڑ سے اونچی ہو جائے گی، کتنا بھی اکڑ لے، کتنی بھی گردن اونچی کر لے، پہاڑ تک تو نہیں پہنچے گا۔ اور زمین پر اس طرح پیر مار کر مت چل، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، کتنی بھی تیز تو زمین پر پیر مار لے، کیا زمین کو پھاڑ دے گا؟ تو اللہ نے کتنی بہترین تعبیر استعمال فرمائی۔ اس تکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل پسند کرتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تکبر اور یہ بڑائی ہے نا، یہ میری چادر ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا، جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اس کی گردن توڑ دوں گا، کیونکہ یہ تو اللہ ہی کو زیبا دیتا ہے۔ تکبر تو وہ کہے جو ہر صفات میں کامل ہو، اور انسان تو ناقص ہی ناقص ہے۔ اس کے بارے میں تو کہا گیا خلقہ من نطفہ، کہ یہ تو گندے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، منی کے قطرے سے اس کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر کسی شخص کے اندر تکبر کی آمیزش ہے، اگر تکبر پایا جاتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ تکبر ختم ہو؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی انسان کو یہ خطرہ ہو کہ میرے اندر عجب ہے، بڑائی ہے، تکبر ہے، میں دوسروں کو حقیر سمجھتا ہوں، کم سمجھتا ہوں، اس کو دو باتوں پر دھیان رکھنا چاہیے، دو باتوں پر عمل کرنا چاہیے، تکبر کبھی نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے
کہ وہ یہ سوچے اپنے دل کے اندر کہ فی الحال کے اعتبار سے سارے مسلمان مجھ سے اچھے ہیں. فی الحال کے اعتبار سے کیا مطلب؟ بھائی میں جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوں، بڑا سمجھ رہا ہوں، اور اس کو جو کم سمجھ رہا ہوں سامنے والے کو، ہو سکتا ہے بلکہ یقینی ہے کہ اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند ہو اور میرا کوئی عمل ناپسند ہو، تو میرا خاتمہ تو بیکار ہی ہونا ہے. تو جب یہ بات اس کے ذہن میں ہوگی تکبر نہیں آ سکتا کہ بھئی ہو سکتا میری کوئی بات اللہ کو ناپسند ہو. اسی طرح انجام کے اعتبار سے وہ یہ خیال کرے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اس وقت جب حساب و کتاب ہوگا تو ساری مخلوق کا حساب ہوگا. اگر وہ ساری مجھے وہاں جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو ساری مخلوق مجھ سے اچھی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ جو جانور ہوں گے وہ بھی مٹی بنا دیے جائیں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. اور جب یہ حالت دیکھے گا کافر، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، تو کافر کیا کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی بن جاتا، یہ جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑتا مجھے. تو انسان انجام کے اعتبار سے یہ سوچے کہ اگر میرا انجام برا ہو گیا تو پھر تو ساری مخلوق ہی مجھ سے اچھی ہے، پھر تو یہ کتا کیا، خنزیر کیا، گدھا کیا، سبھی مجھ سے اچھے ہیں، اور اگر میرا انجام اچھا ہو گیا تو میں اچھا ہوں. تو اس لیے یہ دو باتیں اگر ہر وقت ہمارے ذہن میں مستحضر ہو، کبھی تکبر نہیں آ سکتا. ایک مرتبہ دو صحابہ کی آپس میں ملاقات ہوئی کسی پہاڑ کی چوٹی پر. تیسرے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک تو چلے گئے اور جو وہاں رہے وہ روتے رہے. ان سے معلوم کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ابھی گئے ہیں یہاں سے صحابی، انہوں نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دل کے اندر ذرا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے اندر کہیں تکبر نہ آ جائے. کتنی بڑی برائی ہے یہ. بلکہ ایک حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص تکبر میں مبتلا ہے، اس کے اندر بڑائی ہے، اپنے کو اچھا دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، اسی کو تکبر کہتے ہیں. اگر کسی کے اندر تکبر ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. کتنی خطرناک بات ہے. اور ذرا سا بس یہ ہے کہ اپنے دل میں اعلانہ کہ تو کس کھیت کی مولی ہے، مجھے جانتا نہیں ہے تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ تکبر ہی ہے. کیا ہے بھئی سارے انسان برابر ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں فضیلت کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. بس وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے. ورنہ تو سارے کے سارے اولاد آدم، وہ سب آدم کی اولاد، سب برابر ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صفت یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا. جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے ہوئے. اللہ نے یہ صفت بیان کی نیک بندوں کی. ہمیں بھی اپنے اندر کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے. کوئی ایسا موقع تو نہیں آیا کہ میں نے کوئی بڑی بات کہہ دی ہوں، کوئی ایسا موقع تو نہیں آیا میں نے کسی کو حقیر سمجھ لیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں میرے اندر تکبر آ گیا ہے. جب یہ ہم سوچیں گے تو ہمارے اندر تکبر نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور یوں فرمایا کہ آپ تواضع، انتہائی تواضع اختیار کرو، اتنی تواضع اختیار کرو کوئی کسی پر فخر نہ کرے، اتنی تواضع اختیار کرو. اور دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے تواضع اپنے اندر پیدا کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے چھوٹا نہیں بلند کر دیتا ہے. اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے، اس کو اونچا کر دیتا ہے، اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے. تو کتنی بڑی صفت ہے تواضع کہ اللہ کے نزدیک وہ محبوب بن جاتا ہے، لوگوں کے نزدیک بھی محبوب بن جاتا ہے. بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ تکبر کرنے والا انسان اپنی نظر میں تو بڑا ہوتا ہے، منتخب میں بھی یہ حدیث ہے کہ وہ اپنی نظر میں تو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ خنزیر اور کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کتنی خطرناک یہ بیماری ہے تکبر.
تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث کے اندر ایک دعا آتی ہے اس چیز سے چھٹکارے کے لیے، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم اجعلنی صغیرا فی عینی وکبیرا فی اعین الناس، اے اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا۔ اللہ کے نبی نے خود دعا فرمائی